اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو جاوز الدم 40 وكانت ولدت قبل ذلك ولها عادة في النفاس ردت إلى أيام عادتها لما بينا في الحيض وإن لم تكن لها عادة فابتداء نفاسها 40 يوما لأنه أمكن جعله نفاسا۔ کل کے سبق میں آپ نے پڑھا نفاس کے تعلق سے کہ اقل نفاس ہمارے نزدیک اس کی کوئی مقدار معین نہیں، کوئی مقدار معین نہیں۔ اکثر نفاس 40 دن ہوتا ہے، 40 دن۔ 40 دن سے زائد جو خون ہوگا وہ استحاضہ ہوگا، استحاضہ پڑھا تفصیل سے آپ نے۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ اگر عورت کے بچہ پیدا ہوا اور خون 40 دن سے بڑھ گیا، مثلا 45 دن یا 50 دن اس کو خون آیا، 50 دن اگر اس کو خون آیا تو اس کے نفاس کا خون کتنا مانا جائے گا، کتنا مانا جائے گا؟ فرماتے ہیں اس کی 2 صورتیں ہیں اور دونوں میں حکم الگ الگ ہے۔ اگر اس عورت کو کہ جس کا خون 40 دن سے بڑھ گیا، اگر وہ عورت اس سے پہلے بھی بچہ جن چکی ہے، اس سے پہلے بھی بچہ جن چکی ہے اور نفاس آنے میں اس کی کوئی عادت معروف ہے، عادت معروف ہے، مثلا اس سے پہلے جب اس کے بچہ پیدا ہوا تھا تو 30 دن اس کو خون آیا تھا، تو یہ عادت معروفہ ہے 30 دن کی، اور اس بار جب بچہ پیدا ہوا تو خون 50 دن آیا، تو اب اس کے نفاس کو پھیر دیا جائے گا ایام عادت کی جانب۔ اور ایام عادت پہلی مرتبہ جو بچہ پیدا ہونے میں، اس سے پہلی بار جو بچہ پیدا ہونے میں اس کو مثلا 30 دن خون آیا تھا، تو اب 30 دن یہ اس کے نفاس کے ہوں گے، اور 20 دن جو زائد خون آیا ہے عادت سے وہ استحاضہ کے مانے جائیں گے۔ یہ مسئلہ ویسے ہی ہے جیسے کہ حیض کے تعلق سے آپ نے پڑھا کہ اگر کسی عورت کو حیض کا خون آیا اور 10 دن سے بڑھ گیا تو حیض کتنا مانا جائے گا؟ تو پڑھا تھا آپ نے کہ اگر اس کی کوئی عادت معروفہ ہے، مثلا 8 دن اس کی عادت معروفہ ہے اور اس دن 12 دن خون آیا، اس بار 12 دن خون آیا، تو اب اس کے حیض کو پھیرا جائے گا اس کے ایام عادت کی جانب، اور ایام عادت سے جو زائد 4 دن خون ہیں اس کو استحاضہ کا مانا جائے گا۔ ایسے ہی یہاں پر کیا جائے گا۔ اور دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ اس عورت کو پہلی مرتبہ بچہ پیدا ہوا، پہلی مرتبہ اس نے بچہ جنا ہے، اور خون جب آیا نفاس کا تو 40 دن سے زیادہ ہو گیا، اب کتنا مانا جائے گا؟ اس بارے میں اب حکم یہ ہے کہ مکمل 40 دن اس کے نفاس کے مانے جائیں گے، اس لیے کہ اب 40 دن کو نفاس بنانا یہ ممکن ہے، جیسے کہ حیض میں کیا تھا کہ اگر پہلی مرتبہ اس کو خون آیا ہے اور 10 سے زیادہ خون آیا تو جو اکثر مدت ہے حیض کی 10 دن اتنا حیض مانا جائے گا، اور 10 سے زائد جو ہے وہ استحاضہ۔ یہاں پر چونکہ اکثر مدت 40 دن ہے اس لیے 40 دن کو نفاس مانا جائے گا، اور 40 پر جو زائد خون ہوگا اس کو استحاضہ مانا جائے گا۔ ان دنوں میں یہ عورت نماز بھی پڑھے گی
روزہ بھی رکھے گی جو استحاضہ کا خون والے دن ہے، اور ان دنوں میں استحاضہ کے خون کے دنوں میں اس سے وطی کرنا بھی جائز ہے۔ دیکھیے گا وَلَوْ جَاوَزَ الدَّمُ الْأَرْبَعِينَ، اور اگر خون 40 پر بڑھ گیا، وَكَانَتْ وَلَدَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، اور اس سے پہلے وہ بچہ جن چکی ہے، وَلَهَا عَادَةٌ فِي النِّفَاسِ، اور اس کے لیے نفاس کی کوئی عادت معین ہے، رُدَّتْ إِلَىٰ أَيَّامِ عَادَتِهَا، اس کو پھیرا جائے گا اس کے ایام عادت کی جانب، لما بینا فی الحیض، اسی دلیل کی بنیاد پر جو ہم حیض میں بیان کر چکے ہیں۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ لَهَا عَادَةٌ، اور اگر اس کی کوئی عادت نہ ہو، پہلی مرتبہ بچہ پیدا ہوا، فَإِبْتِدَاءُ نِفَاسِهَا 40 يَوْمًا، اس کے نفاس کی ابتدا 40 دن ہوگی، اس کے نفاس کی ابتدا 40 دن ہوگی، لِأَنَّهُ أَمْكَنَ جَعَلُهُ نِفَاسًا، اس لیے کہ اس کو نفاس بنانا ممکن ہے، اس کے خلاف پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ فَإِنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ فَنِفَاسُهَا مِنَ الْوَلَدِ الْأَوَّلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْوَلَدَيْنِ 40 يَوْمًا وَقَالَ مُحَمَّدٌ مِنَ الْوَلَدِ الْأَخِيرِ۔ اس باب کا آخر مسئلہ مصنف ذکر فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے ایک پیٹ سے 2 بچے جنے، ایک پیٹ سے 2 بچے جنے، تو اس کا نفاس شیخین کے نزدیک ولد اول سے شروع ہو جائے گا، یعنی ایک بچہ پیدا ہوا اور اس کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہوا، تو پہلے بچے کے پیدا ہونے سے ہی جو خون آیا وہیں سے اس کے نفاس کی ابتدا ہو جائے گی، ابتدا ہو جائے گی شیخین کے نزدیک، پہلے بچے کے پیدا ہونے سے ہی، اگرچہ دونوں بچوں کے پیدا ہونے کے درمیان میں 40 دن کا فاصلہ ہو، 40 دن کا فاصلہ ہو۔ اور امام محمد نے فرمایا ہے کہ نفاس کی جو ابتدا ہوگی وہ دوسرے بچے کے پیدا ہونے سے ہوگی، یعنی دوسرا بچہ جب پیدا ہو جائے گا تب اس کے نفاس کی ابتدا ہوگی۔ یہی قول امام ظفر کا بھی ہے، امام ظفر کا۔ ایک پیٹ سے مراد کیا ہے کہ ایک پیٹ سے 2 بچے جنے، اس سے مراد یہ ہے کہ دونوں بچوں کی پیدائش میں 6 ماہ سے کم کا فاصلہ ہو، تو وہ ایک بطن سے 2 بچوں کی پیدائش مانی جائے گی۔ امام محمد اور امام ظفر کے نزدیک دوسرے بچے کے پیدا ہونے سے نفاس کی ابتدا ہوگی، اور شیخین کے نزدیک پہلے بچے سے ہی نفاس شروع ہو جائے گا۔ امام محمد کی دلیل یہ ہے کہ پہلا بچہ جننے کے بعد عورت حاملہ ہے، کیونکہ ابھی ایک اور بچہ اس کے حمل میں ہے، تو پہلا بچہ جننے کے بعد چونکہ عورت حاملہ ہے، اور حاملہ عورت کو جو خون آتا ہے وہ حیض کا نہیں، استحاضہ، وہ حیض نہیں ہوتا، حیض نہیں ہوتا بلکہ استحاضہ مانا جاتا ہے۔ پڑھا آپ نے وما ترى الحامل، ہے نا، کہ وہ عورت، وہ خون جو عورت حاملہ دیکھے وہ حیض نہیں ہوتا بلکہ استحاضہ ہوتا ہے، تو حالت حمل میں جو خون آتا ہے وہ حیض نہیں ہوتا، اسی طریقے سے جب وہ حیض نہیں تو نفاس بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہی وجہ ہے کہ عورت اگر طلاق والی ہے تو اس کی طلاق کی عدت جو ہے وضع حمل ہے، اب اس کی عدت جو مکمل ہوگی وہ دوسرے بچے کے پیدا ہونے سے ہوگی، پہلے بچے سے نہیں، لہذا اسی وجہ سے اس کا نفاس بھی دوسرے بچے سے شروع ہوگا۔ شیخین کی دلیل یہ ہے کہ حاملہ عورت کو جو خون آتا ہے وہ حیض کا نہیں ہوتا، بات صحیح ہے، حیض کا نہیں ہوتا، کہ حاملہ عورت کو حیض کا خون نہیں آتا، بات صحیح ہے، لیکن وہ اس وجہ سے نہیں آتا کہ اس کے رحم یعنی بچے دانی کا منہ بند ہوتا ہے، اس بنیاد پر حالت حمل میں حیض کا خون نہیں آتا۔ لیکن جب بچہ پیدا ہو گیا تو بچے کے پیدا ہونے کی وجہ سے رحم کا منہ کھل گیا، اور وہ خون جو نکل رہا ہے وہ رحم سے نکل رہا ہے، ظاہر سی بات ہے جب یہ خون رحم سے نکل رہا ہے تو یہ خون نفاس کا ہوگا، نفاس کا ہوگا، اس لیے کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد رحم سے نکلنے والے خون ہی کو تو نفاس کہا جاتا ہے۔ اور رہا امام محمد کا قیاس، تو ان کے قیاس کا جواب یہ ہے
کہ عدت کے پورا ہونا ایسے حمل سے متعلق ہوتا ہے جو عورت کی طرف مضاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ آجَالُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل کہتے ہیں کل ما فی البطن، جو بھی پیٹ میں ہو وہ حمل ہے۔ یاد ہے جو کچھ پیٹ میں ہو، پہلا بچہ جننے سے چونکہ پورا حمل وضع نہیں ہوا بلکہ بعض حمل وضع ہوا ہے، اور وہ عورت بعض کے حق میں حاملہ ہے، اس لیے اس کی عدت دوسرا بچہ جننے سے ہوگی، پہلا والا بچے جننے سے مکمل نہیں ہوگی۔ ترجمہ دیکھیں، فَإِنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ، تو اگر اس نے دو بچوں کو جنا فی بطن واحد، ایک ہی وطن سے، ایک وطن سمجھ گئے کہ دونوں بچوں کے درمیان میں 6 مہینے سے کم کا فاصلہ ہو، فَنِفَاسُهَا مِنَ الْوَلَدِ الْأَوَّلِ، تو اس کا نفاس ولد اول سے ہوگا، اس کا نفاس ولد اول سے ہوگا امام اعظم اور امام قاضی ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک۔ وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْوَلَدَيْنِ 40 يَوْمًا، اگرچہ دونوں بچوں کے درمیان 40 دن کا فاصلہ ہو۔ وقال محمد من الولد الاخیر، امام محمد نے فرمایا دوسرے بچے سے شروع ہوگا، یہی امام ظفر کا قول ہے۔ لأنها حامل بعد وضع الاول، اس لیے کہ یہ حاملہ ہے پہلے بچے کے جننے کے بعد بھی۔ فلا تصیر نفاسا، تو یہ نفاس والی نہیں ہوگی، کما انها لا تحیض، جیسے کہ اس کو حیض نہیں آتا۔ ولہذا تنقضی العدہ بالاخیر بالاجماع، اسی وجہ سے عدت مکمل ہوگی آخر والی سے بالاجماع۔ ولہما، شیخین کی دلیل، ان الحامل انما لا تحیض لانسداد فم الرحم علی ما ذکرنا، کہ حاملہ کو حیض نہیں آتا رحم کے منہ کے بند ہونے کی وجہ سے، جیسے کہ ہم ذکر کر چکے۔ وقد انفتح بخروج الاول، اور رحم کا منہ، بچے دانی کا منہ کھل چکا ہے پہلے بچے کے نکلنے سے۔ تنفس بالدم، اور اس نے خون پھینکا ہے، فکان نفاسا، تو یہ نفاس ہوگا۔ والعدت تعلقت بوضع الحمل، اور عدت متعلق ہے وضع حمل سے، مضافا الیہا، ایسا وضع حمل جو اس کی طرف مضاف ہو۔ فیتناول الجمیع، تو یہ تمام کو شامل ہوگا، یعنی جو کچھ بھی اس کے بطن میں ہے اس سب کے وضع سے شامل ہوگا۔ یہاں تک یہ حیض و نفاس اور استحاضہ کا بیان مکمل ہو۔ اب آگے باب الانجاسی و تطہیرہا، یہ بیان شروع ہوگا۔